اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین سرتاج انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی ذات پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ذکر نذرانہ عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، خانوادہ رسالت کی ہر شخصیت میں اپنے اجداد کی جھلک نظر آتی ہے۔ جس طرح حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آپ ان کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح شہزادہ قاسم حضرت امام حسن کے فرزند حضرت قاسم بھی اپنے اجداد کی شبیہ تھے۔ آپ نے بہت مختصر زندگی گزاری، لیکن آپ کی زندگی ایک جامع زندگی تھی۔ آپ کی مثال نہیں ملتی جس طرح آپ نے کربلا کی سرزمین پر اپنا کارنامہ، اپنا وہ عمل جو دکھایا، اپنا جہاد دکھایا، اور وہ آپ کے جملے تاریخ میں آج بھی موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ موت مجھے شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے فرزند کے حوالے سے جناب محسن نقوی صاحب نے کچھ اشعار کہیں جو آپ کی سماعتوں کا نظر کر رہا ہوں۔ مخفی تھا نور، نور ہی آخر ہوا عیاں، دھرتی پہ جیسے عرش کا ہونے لگا گماں، مستی میں جھومتا ہے یہ سارا ہی آسماں، دنیا میں ہر طرف ہے کسی جشن کا سماں، قاسم کا حسن حسن دوامی سے پوچھئے، چڑھتے ہوئے سورج کی سلامی سے پوچھئے، معیار رجز علم کلامی سے پوچھئے، قاسم کا زور ارزق شامی سے پوچھئے، گھر میں علی کے آج عجب اہتمام ہے، شبر ہے خوش کہ آمد ماہ تمام ہے، شبر ہے خوش کہ آمد ماہ تمام ہے۔ ناظرین کرام، آج گفتگو کریں گے شہزادہ قاسم یعنی فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے عنوان سے یہ پروگرام کا انعقاد ہے۔ میں آپ تمام عالم اسلام کے سننے والے تمام سامعین کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ کے اس فرزند کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے اور سچ ٹی وی کی جانب سے۔ اور آج اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے جو انشاءاللہ امام حسن مجتبیٰ کے فرزند حضرت شہزادہ قاسم کی زندگی پر گفتگو فرمائیں گے۔ میں مختصر تعارف ان معزز مہمانان گرامی کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، مختلف چینلز کے اندر ذکر محمد و آل محمد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ سید رضی حسینی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں آپ کو۔ اور ہمارے تیسرے مہمان مشہور و معروف منقبت خاں جناب سجاد علی درویش صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ ناظرین کرام، یقیناً یہ ماہ مبارک شعبان جس میں اگر یہ میں یوں کہوں کہ کربلا والوں کی آمد ہے تو یہ بیجا نہ ہوگا، اس لیے کہ پے در پہ وہ شخصیات اس ماہ مبارک شعبان میں دنیا میں تشریف لا رہی ہیں۔ ان میں آج جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ شہزادہ قاسم علیہ السلام کے حوالے سے میں مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے گھر سے کربلا میں جو نمائندگی تھی وہ حضرت حسن مجتبیٰ کے اس فرزند کی جو معروف ہے بڑی کہ جناب شہزادہ قاسم نے جو امام حسین علیہ السلام کی میت میں جہاد کیا اور ہم تک وہ امام حسن علیہ السلام کی نشانی بن کر اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام کی مدد و نصرت میں پیش رہے۔ ولادت کا دن ہے، امام حسن مجتبیٰ کے گھر میں فرزند کی ولادت ہے، اور وہ اس موقع پر کس طرح خوشی کے لمحات تھے، کس طرح خوشی منائی گئی، آپ اگر ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنے ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں
اہل بیت اطہار میں یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کے جد کے بارے میں امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم نے دوران خطبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موقوف فرمایا، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ ممبر شریف پر بٹھایا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابن ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، یعنی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس گھرانے کی کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے واہ، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، کیا کہنے، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوستینت پہ لاکھوں سبحان سلام، اللہ سبحان اللہ، ان کا جد پاک، ان کا خاندان پاک، واہ۔ یہ اعلیٰ خاندان کے وارث ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت اطہار کو نہ کسی مولوی کی تقریر کی ضرورت ہے، کیا بات، نہ کسی مقرر کی تقریر کی ضرورت ہے، واہ، نہ کسی لکھاری کی لکھاری کی ضرورت ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو ہم نے پاک فرما دیا ہے۔ واہ، اب ان کا ذکر وہی کریں گے جو پاک ہوں گے۔ کیا بات، آپ نے یہ موضوع رکھا ہے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر حدیث پاک لے کر آتے ہیں، جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہا کچھ دیر کے بعد نماز کا جب وقت ہوا، آپ اٹھتی ہیں اور نماز ادا فرماتی ہیں۔ وہاں پہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوتی ہیں، کیونکہ آپ بھی عورت ہیں اور سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا بھی عورت ہیں۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ اس وقت عورت پہ نماز نہیں ہوتی، لیکن خاتون جنت نماز ادا فرماتی ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے آج فاطمہ میں ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ ابھی حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوتا ہے اور سیدہ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ معاملہ یہ ماجرا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسماء بنت امیس، اللہ رب العالمین نے میری بیٹی فاطمہ کو انسانی حور بنایا ہے، اللہ نے اس سے تمام نجاست، تمام ناپاکی، تمام بلیدی کو دور فرما دیا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک، تو جس ہستی کی آج ہم ولادت باسعادت منا رہے ہیں اور خوشی کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ ایک تو امام حسن کے گھر میں ولادت ہوتی ہے شہزادہ قاسم کی، اور امام حسن علیہ السلام کی نشانی معروف ہے، کربلا کی سرزمین پر آپ کی طرف سے نمائندگی بھی فرمائی ہے۔ آپ کے خاندان کا تذکرہ تو یقیناً ہوتا ہے، اس لیے کہ ددیال بہت معروف ہے، رسالت میں آپ کے خاندان صاحب کا تعلق ہے، لیکن آپ کی والدہ گرامی قدر کے حوالے سے بھی اگر ناظرین کی خدمت میں کچھ بیان کریں، حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اگر ناظرین کو کچھ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، اور میری طرف سے بھی آپ کو اور تمام ناظرین کو مبارک ہو ماہ شعبان اور اس کے یہ ایام۔ اور جیسا آپ نے ابتدا میں بیان کیا کہ اس مہینے میں کربلا کی جو اہم ترین شخصیات ہیں ان کی ولادت ہے، خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے، جناب علی اکبر ہیں، جناب قاسم ہیں، امام سجاد ایک روایت کے مطابق جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں، اور منتقم کربلا امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف۔ تو یہ مہینہ ماہ شعبان جو ہے ماہ رسول خدا بھی ہے اور کربلا والوں کی آمد کا مہینہ بھی ہے۔ اس میں سے ہر شخصیت اپنی جگہ ایک ستارہ ہے، ہر شخصیت کی اپنا ایک مقام ہے۔ جو علامہ صاحب پورے خانوادی کی تعریف میں جو کچھ بیان فرما رہے تھے تو اس سے عیاں ہے کہ کیا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن ہر انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس میں اس کی ماں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا سیرت فرزندہا از امہات، گوہر صدق و صفا از امہات، کہ اولاد کے اندر جو بھی کوالٹی ہوتی ہے، کیپیبلٹی ہوتی ہے، وہ اس کی ماں سے آتی ہے۔ بے شک، جو بھی گوہر یا جوہر صدق و صفا ہوتا ہے وہ ماں کی طرف سے آتا ہے، باپ کی طرف سے بھی آتا ہے، بہت سے کیریکٹر ظاہر ہے باپ سے انہیرٹ ہوتے ہیں، اور بہت ساری خوبیاں جو ہیں وہ ماں کی طرف سے انہیرٹ ہوتی ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم کسی بڑی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو جہاں ان کے والد گرامی کی بات کرتے ہیں
وہیں ان کی والدہ کی بات بھی کرتی ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ خانوادہ عصمت و طہارت ہے، تو انہوں نے اپنی نسل کے لیے جن گھرانوں کا انتخاب کیا وہ گھرانہ بھی ظاہر ہے کہ صاحب کمال گھرانہ تھا۔ تو جناب قاسم کی بات ہو رہی ہے تو ان کی والدہ گرامی جو ہیں وہ جناب ام فروہ جو ہیں وہ امراء القیس کی بیٹی ہیں۔ ام فروہ بنت امراء القیس، یہ امراء القیس جو ہیں وہ عرب کے مشہور شاعر نہیں ہیں، جو عربی زبان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں امراء القیس، وہ اس زمانے کے نہیں ہے، وہ اس سے 100 سال پہلے گزر چکے ہیں۔ بعض لوگوں کو شاید یہ غلط فہمی ہے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ امراء القیس وہی عرب کے مشہور شاعر و ادیب ہیں، تو یہ دوسرے امراء القیس ہیں جو ایکچولی یمن سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ کس زمانے میں مسلمان ہوئے یہ بہت واضح نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور کے دور میں مسلمان ہو گئے تھے پھر یمن چلے گئے تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ الغرض ان کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک روایت ملتی ہے اس کے مطابق ایک بیٹی انہوں نے مولا علی کی زوجیت میں دی، اور دوسری جو تھیں وہ امام حسن مجتبیٰ کی زوجیت میں آئی جن کا نام سلمہ بتایا جاتا ہے، اور یہ ام فروہ ان کی کنیت بتائی جاتی ہے، اور تیسری جو تھیں وہ رباب تھیں جو امام حسین علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ لوگوں نے اس کو ام رباب کہہ دیا ہے، وہ غلط فہمی کی بنا پر ام فروہ اور ام رباب ذرا مکس کر دیا ہے۔ ام فروہ تو ہے لیکن وہ ہے رباب بنت امراء القیس، تو یہ ان کی والدہ تھی جناب ام فروہ، بہت معزز محترم خاتون تھیں اور صاحب کمال تھیں، عبادت میں، اطاعت میں، پرہیزگاری میں، صدق و صفا میں، ہر چیز میں ان کا ایک بڑا مقام تھا۔ ٹھیک ہے، البتہ ایک آخری بات میں آپ سے اور بیان کر دوں، وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ کربلا میں امام حسن علیہ السلام کی نمائندگی جناب قاسم کر رہے تھے، کربلا میں امام حسن علیہ السلام کے اور فرزند بھی موجود تھے اور وہ شہید بھی ہوئے، اور امام حسن علیہ السلام کی جو نسل چلی وہ جناب حسن مثنیٰ سے چلی، وہ بھی کربلا میں موجود تھے اور وہ زخمی ہو گئے تھے لیکن بعد میں وہ صحت یاب ہو گئے، اور انہی سے زیادہ تر امام حسن علیہ السلام کی نسل چلی۔ تو کربلا میں امام حسن علیہ السلام کی کئی نمائندگی موجود تھی۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نظرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم گفتگو جاری ہے حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام کے حوالے سے، اور میں گزارش کروں گا جناب سجاد علی درویش صاحب سے کہ آپ کے والد گرامی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شان میں چند اشعار بھی۔ خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، کہ سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا، کہ علی کے پہلے ہی واسطے پر ارے خدا نے سن لی جو بات میری، تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا
راستہ حسن کا کہ ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا ابھی تو زہرا کے گھر میں روشن ابھی تو زہرا کے گھر میں روشن ہوا ہے پہلا دیا حسن کا۔ سلامت رہیں آپ۔ قبل علامہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ حضرت شہزادہ قاسم کا نام جب بھی آتا ہے تو ہمیں وہ کربلا کا معرکہ یاد آتا ہے، چونکہ آپ نے جس انداز میں امام حسن مجتبیٰ کی نمائندگی کرتے ہوئے کربلا کی سرزمین میں اپنی کم سنی کے باوجود، بعض روایت کے اندر 13 سال کی عمر بیان ہوئی ہے، تو اس کم سنی کے باوجود آپ اس بڑے لشکر سے جو ہے مقابلے کے لیے جاتے ہیں، لشکر کو للکارتے ہیں، اور جس انداز میں آپ نے جہاد کیا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ اگر ناظرین کی خدمت میں کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی پر کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ اہل عرب کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے لفظ محمد کسی کا نام نہیں تھا، اور امام حسن اور امام حسین مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت سے پہلے حسن حسین نام کسی کا نہیں تھا۔ کیا بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے بڑے شہزادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک نسبت آپ کو امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی ملتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم، اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ کیا بات۔ تو سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی نمائندگی نہیں بلکہ اسلام کی نمائندگی فرما رہے تھے۔ کیا بات۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ شہنشاہ ولایت مولا کائنات اسد اللہ الغالب حیدر قرار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چھوٹے تھے، بچے تھے، تو آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جب یہی سوال پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علی دنیا میں آیا پاک، علی دنیا میں رہا پاک، کیا بات ہے، علی دنیا سے گیا پاک۔ سبحان اللہ، یعنی فرمایا یہ پاک گھرانہ ہے، واہ، فرمایا جب یہ دنیا میں آئے تو پاک ہیں، سبحان اللہ، انہیں کسی نے پاک نہیں کیا، انہیں رب العالمین نے پاک فرمایا ہے۔ کیا بات ہے، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ پورے اسلام کی نمائندگی فرما رہے تھے۔ بے شک، تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نور نظر پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ واہ واہ واہ، فرمایا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ فرمایا کہ اب جو بھی منظر قیامت تک اہل بیت اطہار میں نظر آئے گا وہ سب علی کا نظر آئے گا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت، آپ کی بہادری اور آپ کا اس انداز کے اندر ان کو للکارنا، یہ شجاعت علی رضی اللہ تعالیٰ نظر آ رہی ہے کہ جو بدر کے اندر 9 سردار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو اہل بیت اطہار نے کربلا میں جتنے بھی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا ہے وہ سب علی کی ذوالفقار کا عکس نظر آ رہا ہے۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں یہی سوال رکھنا چاہوں گا کہ جس انداز میں قبل علامہ صاحب نے بیان کیا کہ یقیناً وہ حضرت علی کی شجاعت ہی نظر آ رہی تھی ہر طرف، جیسے بعض روایت میں ہے کہ جب حضرت عباس جنگ کے لیے گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ علی آ گئے، ثانی حیدر بھی آپ کا ایک لقب ہے۔ اسی طرح اس خانوادے کے ہر فرد میں وہ شجاعت نظر آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ علی مرتضیٰ کی شجاعت ان سب شخصیات کے اندر موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جی، جو بھی میدان جنگ میں جاتا تھا مجاہد وہ رجز خوانی کیا کرتا تھا، جی، تو وہ یہ حوالہ بھی دیا کرتا تھا کہ ہم ہاشمی ہیں، ہاشمیوں کی شجاعت جو ہے وہ معروف تھی، مولا علی کی شجاعت ہو، حضرت حمزہ کی شجاعت ہے، جی، اور بعد ازاں آپ دیکھیں تو اولاد امام علی میں جو شجاعت نظر آتی ہے
حضرت علی اکبر کی شجاعت ہے، جناب قاسم کی شجاعت ہے، تو اون محمد کی شجاعت ہے کہ کربلا کے میں تو ایک سے بڑھ کے ایک مجاہد ہیں ظاہر ہے۔ اور جناب قاسم کے حوالے سے خاص طور پر وہ جو آپ نے شروع میں اشارہ کیا کہ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے یہ بتایا کہ کل کیا ہوگا اور سب شہید ہو جائیں گے، تو ایسے میں جناب قاسم نے آ کے ایک سوال کیا کہ کیا میرا نام بھی اس دفتر شہادت میں موجود ہے؟ اب امام حسین علیہ السلام تو جانتے ہیں کہ موجود ہے، لیکن یہ بچہ جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی قریب البلوغ ہے، اسے کس طرح یہ کہیں کہ تمہارا نام اس دفتر شہادت میں ہے؟ تو سید الشہداء نے ایک سوال کیا حضرت قاسم ابن حسن سے، کہا کیف وجدتم الموت، کہ موت کو تم کیسا پاتے ہو؟ یعنی تم جو سوال کر رہے ہو کہ میرا نام اس دفتر شہادت میں ہے یا نہیں ہے، تو تمہیں اندازہ ہے کہ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ شہادت کا مطلب تلوار سے مرنا ہے، تو تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا اب دیکھیں جناب قاسم نے جو جواب دیا، جو تاریخی جواب، وہ جواب اگر فرض کریں کوئی طالب علم کلاس روم میں دے دے تو اس میں اور وہ جواب جو میدان کربلا میں جناب قاسم دے رہے ہیں اس میں بہت فرق ہے۔ کیا بات ہے، بے شک میدان کربلا کلاس روم نہیں ہے، یہاں دشمن کے محاصرے میں گھر چکے ہیں، ہر طرف سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے مسلسل، اور ان کے ساتھ جو افراد ہیں وہ ظاہر گنے چنے ہیں، بالکل، اور یہ اندازہ ہے کہ آج کی شب جو ہے یہ ایک مہلت ہے اور کل جنگ ہوگی، اور پانی بھی نہیں ہے پینے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں واضح ہیں، کلیئر ہیں۔ اس کے باوجود امام حسین جب پوچھتے ہیں کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو جناب قاسم نے وہ تاریخی جواب دیا کہ احلم من اصل، کہ شہد سے زیادہ شیریں۔ کیا بات۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو ہماری جاری ہے حضرت قاسم، شہزادہ قاسم علیہ السلام کے حوالے سے، اور میں قبلہ علامہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ جس انداز میں یہ کم سنی میں جو کردار دنیا کو دکھایا، آج کے مسلمانوں کے لیے کیا میسیج ہے؟ امام حضرت قاسم کی جو زندگی ہے اس حوالے سے اگر ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے، خاص کر جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کیا میسیج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اطہار کو اللہ رب العالمین نے نمونہ بنایا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی وصال مبارکہ کے بعد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین فرماتے، جب یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں تڑپاتی تو امام حسن اور امام حسین کو ہم جمع فرماتے تو شبیہ مصطفیٰ سامنے نظر آتی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ان سے والہانہ محبت فرمائی۔ خواتین کے لیے سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی زندگی بہترین نمونہ ہے، حیا کے اعتبار سے، پردے کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے خواتین کو چاہیے کہ سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کو پڑھیں، اور بچوں کو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ، امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ، امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، ان نفوس قدسیہ پر پڑھایا جائے، سمجھایا جائے، تمام مسالک سے بالا تر ہو کر، تمام فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر، کیونکہ اہل بیت اطہار کسی کی جاگیر نہیں ہے، اہل بیت اطہار امت مسلمہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر امت کامیابی چاہتی ہے تو ہم نے انہی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع پہ ارشاد فرما دیا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، دوسری اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر امت کامیابی چاہتی ہے تو اہل بیت کو بھی تھام کے رکھے، قرآن کو بھی تھام کے رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی، یقین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان
اور آج اگر مسلمانوں کی کامیابی، اگر اس مسلمان کامیابی چاہتے ہیں تو ان دونوں کے ساتھ متمسک رہنے کا حکم اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ شہزادہ قاسم کی زندگی کو اگر ہم سامنے رکھیں اور آج کے نوجوانوں کے لیے اگر ہم میسج دینا چاہیں، پیغام دینا چاہیں، تو کیا پیغام اور میسج ملتا ہے؟ جی، آج کے نوجوانوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ پیغام ہی پیغام ہے، کربلا کے ہر پہلو میں، ہر شخصیت میں۔ تو جناب قاسم کا یہ جملہ جو ہم بریک سے پہلے بیان کر رہے تھے کہ موت کی حقیقت کو کس طرح انہوں نے سمجھا اس کم عمری میں۔ دیکھیے، بعض اوقات ہم امام حسن امام حسین کی بات کرتے ہیں۔ امام حسن امام حسین جو ہیں وہ امام ہیں، وہ پیغمبر کے تربیت یافتہ ہیں، حضرت علی علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہیں، تو ان کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے نا۔ لیکن یہ جو شہزادے ہیں، جناب علی اکبر ہیں، جناب قاسم ہیں، تو ان کی اس خانوادے میں تربیت ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو تربیت سے بالا تر ہیں، ان کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ وہ ہیں کہ جن کی اس خانوادے میں تربیت ہوئی ہے۔ اور کس طرح ان کی تربیت ہوئی ہے وہ ان کے گفتگو سے، ان کے انداز سے نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ذمہ داری کا احساس ایک مرحلے پر جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے، ایک موقع پر امام حسین نے جب فرمایا نا کہ علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے، تو جناب قاسم نے فوراً کہا کہ کیا یہ اشقیاء خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ یعنی اس بچے کو یہ احساس ہے کہ علی اصغر جو چھوٹے ہیں، جو یقیناً جھولے میں ہیں، تو وہ کیسے شہید ہوں گے؟ کیا یہ گھر میں داخل ہو جائیں گے؟ اب گھر میں تو داخل ہوں گے، تاریخی اعتبار سے تو ایسا ہی ہے، لیکن امام حسین اس وقت شاید کہنا نہیں چاہ رہے تھے یہ بات، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کو لے کے جاؤں گا پانی پلانے کے لیے۔ تو شاید جناب قاسم مطمئن ہو گئے کہ گھر میں داخل ہو کے علی اصغر کو شہید نہیں کیا جائے گا، بلکہ امام حسین ان کو لے کے جائیں گے۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ بعد میں گھر میں داخل ہو گئے یہ ملائن۔ تو یہ احساس، یہ غیرت، یہ حمیت، ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بچپن ہی سے تربیت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں تو جس انداز سے معاشرے کے اندر فحاشی کو، عریانی کو، بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، تو ہمارا ایک بچہ جو ہے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، جب وہ مثلا اسکول میں ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے ہر طرف بے حیائی کا منظر ہے، فرض کریں اس کے ٹیچرز جس حلیہ میں آتی ہیں، اس کے معاشرے میں اور لوگ ہیں، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر سے وہ غیرت اور حمیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جی، اگر آپ کسی قوم کو غلام بنانا چاہتے ہیں نا، تو اس کے اندر سے غیرت کو نکال دیں، حمیت کو نکال دیں، اور یہ غیرت اور حمیت کا احساس جوانوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو آپ جوانوں کو اگر ایسے کاموں میں لگا دیں جو بے غیرتی والے کام ہیں، بے حیائی والے کام ہیں، تو ان کے اندر سے آٹومیٹیکلی غیرت ختم ہو جائے گی۔ جب غیرت ختم ہو جائے گی تو ان سے جو چیز چاہے چھین لیں، اس میں آپ ان سے آزادی و خود مختاری کو بھی چھین لیں گے، تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ایک پروگرام کے مطابق جو ہے قوموں کے اندر بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کربلا والوں کے اندر جو غیرت اور حمیت نظر آتی ہے، تو اس کے پیچھے ان کی تربیت ہے۔ بے شک، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ میں بہت ممنون مشکور ہوں حضرت علامہ سید رضی حسینی صاحب آپ کا، اور پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں آپ کا سجاد علی درویش صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کروں گا۔ ناظرین کرام، یہاں پر اس گفتگو سے ہمیں یہ میسیج ملتا ہے کہ کربلا میں ہر طرح کا ایک کردار ہمیں نظر آتا ہے، چاہے بچوں کے حوالے سے ہوں تو بچوں کے لیے آئیڈیل کردار وہاں موجود ہے، نوجوانوں کے لیے کردار موجود ہے، خواتین کے لیے کردار موجود ہے، بوڑھوں کے لیے کردار موجود ہے۔ یعنی ایک ایک کردار جو ہے آپ کو کربلا میں نظر آئے گا کہ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ وہ جوان تھے تو انہوں نے ایسا کیا، بوڑھے کے لیے کوئی کردار نہیں۔ تو ہر طرح کا کردار آپ کو کربلا کے سرزمین میں ملے گا۔ شہزادہ قاسم کی زندگی سے یہی جو ڈاکٹر صاحب نے بھی خاص فرمایا کہ آج کے نوجوانوں کے اندر جو غیرت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی وہ ختم کی جاتی ہے خاص پلان کے تحت۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ خاص پلان کے تحت آج ہمارے نوجوانوں کو جو ہے اغوا کیا جا رہا ہے، خاص کر جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے بچوں کی تربیت جو علماء نے کرنی تھی، ہمارے بچوں کی تربیت جو خود والدین نے، مسلمان والدین ہیں ادارے، ان کو کرنی تھی، لیکن آج چونکہ ہم نے ان کو حوالے کیا میڈیا کے، اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، اور جب سوشل میڈیا تربیت کر رہا ہے تو یقیناً ان کے افکار جو ہے وہ اسی میڈیا کے حساب سے چل رہے ہیں، تو وہ اغوا کیے جا رہے ہیں، اور ان کے بعد ان کی غیرت کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کے اندر سے حیا کی اس
جو خصوصیت ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، پھر معاشرہ وہیں سے تباہی کا شکار ہوتا ہے۔ ہم یہیں پر اس پروگرام کو روک دیتے ہیں، یقیناً اس پہ گفتگو اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر سعید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے میں گزارش کروں گا جناب سجاد علی درویش صاحب سے کہ حضرت شہزادہ قاسم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ مناؤ جشن مل کر ہے ولادت بن شبر کی، کہ مناؤ جشن مل کر ہے ولادت ابن شبر کی، ہر ایک مومن پہ واجب ہے اطاعت ابن شبر کی، کہ رضائے فاطمہ زہرا تو آگے کی کہانی ہے، کہ رضائے فاطمہ زہرا تو آگے کی کہانی ہے، تمہیں درکار ہے پہلے شفاعت ابن شبر کی، کہ تیری خیرات بخشی ہے چمکتے ہیں جبیں تارے، کہ تیری خیرات بخشی ہے چمکتے ہیں جبیں تارے، ہے کس درجہ بلندی پر سخاوت ابن شبر کی، ارے خدا بھی ناز کرتا ہے خدائی پر خودی اپنی، ارے خدا بھی ناز کرتا ہے خدائی پر خدائی کی، اسے مسرور کرتی ہے عبادت ابن شبر کی، اسے